بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا یہ واقعہ ہم سب کے لیے عبرت کا نشان بھی ہے اور ہماری عقلوں کے پردے بھی کھول دے گا۔ یہ واقعہ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور ایک نیک فرشتے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے چھوٹی مصیبتیں ہم پر نازل کر کے ہمیں بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ واقعہ بہت سبق آموز ہے۔ ہم واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم اسے اپنے حق میں بہتر جان کر یہ بات اپنے دل میں بٹھا لینا کہ یہ میرے لیے اسی میں بلائی ہے، اگرچہ وہ مصیبت لگتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یعنی تم اس مصیبت پر صبر اور شکر کرنا اور یہ مت کہنا کہ یہ مصیبت مجھ پر نازل کیوں ہوئی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مصیبت میں جو تم پر نازل ہوئی ہے اس کے بدلے بڑی مصیبت سے بچ گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک چھوٹی مصیبت ہو۔ لیکن یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ نے فرمایا ابا حضور، میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میری سمجھ میں اور میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہے، میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ جیسی سوچ رکھوں۔ فی الحال تو میں اس بات کو ماننے سے انکاری ہوں۔ جب حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں ایک کے بعد ایک انبیاء بھیجے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور میرے بیٹے، ہمیں کسی ایسے انسان سے تربیت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ کا نیک بندہ ہو۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے بیٹے نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا۔ وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ پھر دوپہر کا وقت آ گیا اور گرمی اپنے زوروں پر تھی۔ گرم ہوائیں چل رہی تھیں جو برداشت سے باہر تھیں۔ آپ اس حالت میں ایک اور مشکل میں پڑ گئے۔ پانی اور کھانا بھی ختم ہو گیا اور خچر بھی تھک چکے تھے۔ پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، ہم پیدل چل لیتے ہیں۔ لیکن حالت بہت خراب تھی۔ چلتے چلتے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گمان کیا کہ شاید وہاں کوئی آدمی ہے یا کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس طرف چلنے لگے۔ چلتے ہوئے راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگ گئی اور اس کے پاؤں میں کسی جانور کی ہڈی چبھ گئی، جو کہ پاؤں کے تلوے کو پار کر کے باہر نکل آئی۔ بیٹا شدت سے تڑپ گیا اور شدت درد کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس ہڈی کو نکالا۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر ہڈی نکل آئی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر آپ باپ کی محبت میں رونے لگے۔ آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب آپ کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے اپنے والد محترم کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، ابا جان، آپ مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بلائی ہے، لیکن میری اس مصیبت میں دیکھ کر آپ رونے لگے ہیں۔ پھر یہ مصیبت میرے حق میں کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور اس ویران جنگل میں تنہا پڑے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے یہیں چھوڑ کر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے میرا رنج و غم آپ کو رلائے گا۔ اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہتے ہیں تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔
آپ مجھے بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے کہ میں چل بھی نہیں سکتا۔ بیٹے کی باتیں سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کو اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غم آ جاتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ باپ اپنی اولاد کا دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ اور باقی یہ کہ تمہارے لیے اس مصیبت میں کیا بلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تمہیں مبتلا کر کے تم سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ آپ کا بیٹا یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہاں نہ دعا تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ابھی تو اس طرف دعا اور سایہ دیکھ چکا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اس سوچ بچار میں تھے کہ آپ کو دور سے کوئی ہستی آپ کی طرف چلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بڑی تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہی تھی، آپ کے بالکل قریب آ کر اچانک غائب ہو گئی۔ اور پھر اس ہستی نے فرمایا کہ آپ کے اس بیٹے نے آپ سے کیا کہا تھا؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں؟ ہمیں صرف آپ کی آواز ہی کیوں سنائی دے رہی ہے؟ آپ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ آواز آئی، میں اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب فرشتہ ہوں، مجھے صرف انبیاء اور اللہ کے فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ میری بات سنیے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے تمام لوگوں کو زمین میں دنسا دوں، کیونکہ اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ مجھے خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہیں، تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ آپ کو اس شہر میں آنے سے روکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈال دیا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اور اس طرح آپ چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دنسنے سے بچ گئے، کیونکہ وہ پوری بستی ہم نے الٹ دی ہے۔ پھر اس فرشتے نے اپنا مبارک ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے اپنا ہاتھ پانی اور کھانے کے برتنوں پر پھیرا تو وہاں کافی سارا پانی اور برتن آ گیا۔ پھر اس فرشتے نے حضرت لقمان حکیم اور ان کے بیٹے کو سواری اور سامان سمیت اٹھایا اور ان کے گاؤں، ان کے گھر پہنچا دیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے ایمان میں پختگی پیدا کر دی۔ اگر اس کو چوٹ نہ لگتی اور وہ بے ہوش نہ ہوتا تو وہ اس بستی میں جا کر کیا بچ سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا، اور اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ پاک کی طرف سے آئی ہوئی چھوٹی مصیبت میں بے شک اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے، اور اللہ پاک ہمیں بڑی مصیبت سے بچاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے تمام گناہ اللہ پاک صغیرہ و کبیرہ تمام گناہ بخشش فرمائیں، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔